لیکن جب حضور ابھی بچے تھے، یعنی ابھی نبوت تو آپ کو 40 سال کے بعد ملی ہے نا، اور ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے۔ یاد رکھے، چونکہ اللہ کی شان ہے کہ آدمی 40 سال میں آگے ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر پیغمبر کو جب نبوت عطا ہوتی ہے تو 40 سال کے بعد اور اسی میں کوئی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آمنا باللہ۔ اب دیکھیں نا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے، اللہ قیامت میں اس کو علماء کی صف میں اٹھائیں گے۔ اس لیے علماء نے 40 حدیث 40 حدیث چھوٹی چھوٹی جمع کر کے چھاپ دی ہیں کہ ہر بندے کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ حدیث مبارک لمبی ہو تو پھر کون یاد کر سکتا ہے، لیکن چھوٹی حدیث مبارک ہو تو یاد ہو جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے 40 حدیث کے نام سے 40 حدیثیں جمع کر دی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ کی مسجد میں من صلی 40 صلاۃ 40 نماز پڑھے، لیکن اس طرح کہ ہر جماعت کے ساتھ نماز ہو، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، یعنی نماز سے پہلے مسجد میں آ جائیں، تو کتب لہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں۔ تو وہاں بھی 40 عدد یعنی نمازوں کا ذکر ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں اللہ کے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا میقات پہ، تو پہلے تو 30 دن روزے رکھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ 10 اور رکھو۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں جو ہے پوری ہوئی، تو اللہ نے وہاں ان کو بھی 40 راتوں کے لیے طور پہ بٹھایا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے، جیسے کہ یہ تبلیغی بزرگ ہیں، تبلیغی جماعت والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی زیادہ زور یہ چلے پہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حکمت تو ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو 40 راتیں ہی بٹھایا ہے، اور 40 نمازیں پڑھنے سے آدمی علماء میں شمار ہوتا ہے، اور 40 نمازیں پڑھنے سے آدمی نفاق کی بیماری سے بری ہو جاتا ہے۔ اور اب تو یہ بات جو ہے یعنی روایات میں بھی ہے، اب جدید میڈیکل بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے جو مراحل ہیں نا جی، پہلے نطفہ ہوتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، تو اس میں 40 دن کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی 40 دن کے بعد نطفہ جو ہے علقہ میں آتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد پھر اس میں گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اعضائے انسانی میں ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ تو ان علماء نے بھی کہا کہ 40 دن جب ہم لگوائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی تبدیلی آئے گی، بے نماز ہوگا تو نمازی بن جائے گا، بے دین ہوگا تو دیندار بن جائے گا۔ تو بہرحال لا شک فی ذلک، اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اس وقت تو خیر 1 2 نہیں، لاکھوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ بگڑے تگڑے شرابی کبابی حالانکہ نشہ نہیں چھوٹتا، لیکن الحمدللہ جی ان کے ساتھ لگ گئے نشے وشے بھی چھوٹ گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہیں، جیسے چاہیں اور جب چاہیں۔ ایک اللہ والے نے کسی بادل سے آواز سنی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو چلاؤ فلاں جگہ رہے کہ فلاں آدمی کے باغ پہ اور زمین پہ بارش کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس نے بھی سن لی۔ کبھی کبھی فرشتوں کی بات بھی انسان سن لیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جب آ کے حضور کے سامنے بیٹھ کے سوال کرتے تھے، صحابہ نہیں سنتے تھے، صحابہ بھی سنتے تھے۔ تو اس اللہ والے
بات سن لی، اس نے دیکھا کہ اب بادل جو ہے ادھر جا رہے ہیں، اس نے بھی اسی رخ پہ جانا شروع کیا، دیکھوں تو صحیح کہاں جاتے ہیں۔ اور کافی دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی کے باغ ہے اور کھیت ہیں، وہاں جا کے بادل کھڑے ہو گئے اور برس پڑے، اور دیکھا کہ ایک آدمی سفید داڑھی ہے اور ہاتھ میں اس نے وہ کسی پکڑی ہوئی ہے اور پانی کے نالوں کو ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ کام سے فارغ ہوا تو میں نے سلام کیا اور میں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے اتنے دور سے آیا ہوں۔ میں بھائی کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نے ایسے بادل سے سنا تھا، حکم ہوا کہ آپ کی زمین پہ برسے اور کسی جگہ نہیں برسا۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ اچھا تم نے بھی سن لیا؟ ابھی اب اللہ نے مجھے سنا دیا ہے تو اس میں فرمانے کہ بھائی اور تو میری کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن میرا جو فصل ہوتا ہے نا اس کو میں نے 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اگر مجھے فصل میں 300 ریال ملتا ہے، 100 اللہ کے لیے، 100 گھر والوں کے لیے، 100 پھر زمین پر لگانے کے لیے۔ تو میں نے اپنی زمین میں اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے تو اللہ مجھے پانی بھی دیتے۔ جب میں نے تیسرا حصہ رکھا ہی اللہ کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پانی کیسے نہیں دیں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سارا میرے اللہ کا نظام ہے۔ پیغمبر کی دعا سے بارش برس سکتی ہے، ولی اللہ کی دعا سے بارش برس سکتی ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش برسا